سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سورہ یونس کا 7واں رکوع اور 11ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ کوئی کام کرو، الا کننا علیکم شہودا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کام میں ہوں اور اللہ کی طرف سے کچھ قرآن پڑھیں، اور اے مسلمانوں تم کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کام کرے تو اچھا کام کرے، اور اسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، بس اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ وما یعزب عن ربک، تمہارے رب سے غائب نہیں، من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس ایک ذرے سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ساری چیزیں روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ الا، سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے، اور ولا کے معنی ہوتا ہے قرب اور نصرت، تو ولی وہ ہے جسے اللہ کا قرب مل گیا اور اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو گئی۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہتا ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور کی معرفت میں مستغرق ہوتا ہے۔ یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور ہر وقت اس کا دل اللہ کے جلال کے نور کی معرفت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو قدرت الہی کے دلائل دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو اللہ تعالی کی آیتیں سنتا ہے، جب بولتا ہے تو اپنے رب کی تعریف ہی بولتا ہے،
جب حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں حرکت کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو اسی لیے کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے. جو قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے اسی میں وہ کوشش کرتا ہے. وہ اللہ کے ذکر سے نہیں تھکتا. اس کے دل کی آنکھ اللہ کے غیر کو نہیں دیکھتی. یہ صفات اولیاء کی ہیں. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی، ناصر، معین اور مددگار ہوتا ہے. متکلمین حضرات یہ کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو، یعنی جس کے عقیدے بھی صحیح ہوں اور اس پر دلائل بھی رکھتا ہو، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق وہ کرتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں. بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا. یعنی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے جانے کا اسے غم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، اور یہی امام طبری کی حدیث میں بھی ہے. حضرت ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ولی ایمان اور تقوی کا جامع ہوتا ہے. ولی کا عقیدہ درست ہو. ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. اولیاء کی یہ صفات احادیث کثیرہ میں موجود ہیں. بعض اکابر علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو اطاعت سے، فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی مدد فرماتا ہے. وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہے اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کر دیا. انہیں اکابر علماء کہتے ہیں کہ ولی عبادت کر کے اللہ کے قرب کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرامت سے اس کی مدد کرتا ہے اور رب العالمین اس کا کفیل ہوتا ہے، اور ولی اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں اور مخلوق پر رحم کرنے میں صرف کرتا ہے. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ ساری باتیں لکھ کر فرماتے ہیں یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں، یعنی باتیں مختلف ہیں، لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں. ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے. سارے ولیوں میں جنہیں سلطان الاولیاء کہتے ہیں، ولیوں کا سردار کہتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ صحابہ کا درجہ ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے. تابعین میں جو اخیار تابعین ہیں، جو بزرگ تابعین ہیں، ان کا درجہ ہے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد اخیار تابعین، اور اخیار تابعین کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ حضور غوث اعظم کا ہے. آپ غوث الثقلین ہیں، آپ کریم الطرفین ہیں، اور اب یہ بات طے ہو چکی ہے
کہ حضور غوث اعظم کی آمد کے بعد سے لے کر امام مہدی کے آنے تک جسے ولایت ملے گی، جسے قرب الہی کا درجہ ملے گا، حضور غوث اعظم کے وسیلے سے ہی ملے گا۔ حضور غوث اعظم اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کے محبوب کی رحمت پہنچانے کا وسیلہ اعظم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو پرہیزگار مومن ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں، دنیا قبر و آخرت میں نعمتوں کی بشارتیں، وہ مراد ہیں۔ اسی طرح یہاں خوشخبری سے یہ بھی مراد ہے کہ جو مومن اچھے خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے جو اچھے خواب دیکھے جاتے ہیں، جیسا کہ کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ولی کا دل اور اس کی روح دونوں اللہ کے ذکر میں گم ہوتی ہیں، تو جب وہ سوتے ہیں اللہ کے ولی تو خواب میں ان کے دل میں اللہ کے ذکر و معرفت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔ حدیث شریف مسلم شریف کی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے بشارت عطا فرمائی ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے محبت فرمانے اور مخلوق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے۔ یعنی انسان نیک عمل کرے، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں محبت ڈال دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی محبت فرمانے کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر جبریل اس کا اعلان آسمانوں میں کرتے ہیں، پھر اس کی محبت زمین والوں میں اتاری جاتی ہے اور اس کو زمین میں یعنی زمین میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فرشتے موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا فرماتے ہیں دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو فرشتے موت کے وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کا قرب وہی پا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، آپ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وہ حقیقی جذبہ رکھے۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں ولایت اسے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ محبت الہی کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا قرب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، تو مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے وہ وعدہ ضرور پورا فرماتا ہے، اس کے وعدے خلاف نہیں ہو سکتے۔ جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنے اولیاء اور اپنے فرمانبردار بندوں سے فرمائے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔
ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے. اور قرب الہی حاصل کرنے کا پہلا جو ذریعہ ہے، انسان اپنے عقیدے درست رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور اے محبوب آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین فرمائی گئی کہ کفار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو عزت دی، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے عزت ہے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے. الا سن لو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کی ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہیں. سب کا مالک اللہ تعالی ہے، سب اللہ کے مملوک ہیں، اس کی قدرت اور اس کے اختیار کے تحت ہیں. تو جو اللہ کے مملوک ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت پوجا باطل ہے. یہ توحید کی بہت عمدہ دلیل ہے. الا سن لو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، یعنی آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب کا مالک اللہ ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک کی پوجا کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل کی وہ پیروی کرتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو مشرک بتوں کو خدا کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کے ہی پیچھے جاتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو صرف اندازے مارتے ہیں، اٹکلے دوڑاتے ہیں، اندازے مارتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بے دلیل محض غلط گمان سے اپنے جھوٹے خداؤں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ اس میں چین پاؤ اور آرام کر کے دن کی تھکن کو دور کرو. وَالنَّهَارَ، اور دن بنایا، مُبْصِرًا، تمہاری آنکھیں کھولتا، روشن بنایا تاکہ تم اپنے معاش کے اسباب کو حاصل کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، جو سنیں اور سمجھیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے. جو اس بات کو سمجھیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. کون سی بات کو سمجھیں؟ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہی خدا ہے، وہی الہ و معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، مشرکین بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، پاکی ہے اس کو. هو الغنی، وہی غنی ہے، بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں.
کفار کا یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی بہت زیادہ کبھی اور انتہا درجے کی جہالت والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور 3 طرح سے رد کیا گیا۔ اس بات کے 3 رد کیے گئے۔ پہلا تو فرمایا سبحانہ، جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ دوسرا رد ہے هو الغنی، وہی غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے میں یہ اولاد اسے سہارا دیتی ہے۔ کوئی شخص فقیر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اولاد ہو تو میرے بچے جوان ہو کر کمائیں گے تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کوئی عزت چاہتا ہے اولاد کے ذریعے۔ غرض اولاد انسان کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک بات یہ بھی کہ بچہ والد کا جز ہوتا ہے، بچہ والد کا جز ہوتا ہے، اور جو صفات والد کی ہوتی ہیں وہ بچے کی بھی ہوتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، تو اللہ رب العالمین جب وحدہ لا شریک ہے تو اس کے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا رد یہ فرمایا گیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تمام مخلوق اللہ کی مملوک ہے، سب کا اللہ مالک ہے، اور مملوک ہونا اور بیٹا ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ یعنی جب آسمان و زمین کا وہ مالک، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا وہ مالک، تو جو اللہ کا غلام ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں کچھ برت لینا ہے، دنیا میں کچھ سامان ہے، کچھ وقت گزار لینا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کا بدلہ۔ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جب ہمیں موت آئے گی لوگ ہمیں ہماری قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم لوگوں کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔